الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی عظمت و بزرگی صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس کے ہاتھ میں ہماری موت و حیات ہے، ہماری ہدایت و ضلالت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و حساب
درود و سلام ہو جیو جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوا نمونہ اور آئیڈیل ہے. مختصر سی حمد و سلام کے بعد محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبے مسنہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم السجدہ، جس کا ایک دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں نے تلاوت کی. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان کے بعد استقامت کیسے. محترم حضرات و خواتین، ہم نے پرجوش انداز میں ماہ رمضان کا استقبال کیا. پھر فرائض، نوافل، سنن، روزہ، تراویح، صدقات، خیرات، زکات، رات کی شب بیداری، تلاوت، عبادت، خدمت، ان تمام اعمال کی شکل میں بھرپور ماہ رمضان کا ہم نے اہتمام کیا. رمضان گزارا، عید الفطر منائی، خوشیاں منائی، لیکن رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی ہمارا وہ جذبہ عمل بھی رخصت ہو گیا. ہماری ذوق عبادت، ہماری شوق تلاوت بھی سرد پڑ گئی. مسجدیں جو ماہ رمضان میں کھچاکچ بھری ہوئی نظر آتی تھی، وہ اب ویران ہونے لگی. جو شوق، جو ذوق، جو جذبہ عمل ماہ رمضان میں ہمارے اندر پایا جا رہا تھا، وہ شوال کے ساتھ ختم ہو گیا. آخر ایسا کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم استقامت فی العبادہ، عبادت میں کیسے جڑے رہے، ڈٹے رہے، یہ ایک سوال ہے. اسی کو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. استقامت، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں. استقامت کا معنی ہے کسی چیز پر ڈٹے رہنا، جڑے رہنا، اس چیز کو لازم کر لینا، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہنا، یہ استقامت ہے. شرعی اصطلاح میں استقامت کا مطلب ہوتا ہے دین پر، عقیدے پر، توحید پر، اللہ کی عبادت پر، اطاعت و تلاوت پر، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی پابندی پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے. استقامت فی الدین، دین میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی استقامت فی العبادہ، عبادت میں بھی جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارا جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ آیت صاف بتا رہی ہے
ہم انسانوں اور جنوں کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق لیعبدون اے یوحدون کے مطابق ہم اس کی توحید پر جمے رہیں, اس کی توحید میں شرک کو آنے نہ دے, اس کی عبادت ہم طالب عزیز مرتے دم تک کرتے رہے, نہ کہ رمضان تک. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا, ہماری حیات کا. محترم حضرات, تو یہ ہے استقامت کا معنی, لغوی اور شرعی معنی. استقامت یہ بہت عظیم چیز ہے. دین پر جڑے رہنا, اللہ کی اطاعت پر, عبادت پر ڈٹے رہنا, یہ بہت اہم چیز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کہا, کل اسلامی قولا لا اسألک لا اسأل بعدک او فی روایت غیرک. کہا آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ میں اس تعلق سے آپ کے بعد کسی سے, دوسری روایت کے مطابق آپ کے علاوہ دوسرے سے نہ پوچھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں بڑی مختصر نصیحت فرمائی, بڑی ہی مختصر نصیحت فرمائی, مگر اپنی جگہ پر یہ بڑی جامع اور اہم ترین نصیحت تھی. کیا کہا آپ نے ان سے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر جمے رہو. یہ ہے استقامت فی الدین. کتنی بڑی چیز ہے استقامت فی الدین, کتنی اہم چیز ہے. اسی طرح استقامت فی العبادہ, عبادت میں استقامت, یہ بھی بہت اہم چیز ہے, کیونکہ عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اسی مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں لایا گیا ہے. کھانا پینا, کمانا جمانا, بنانا, انجوائے کرنا, موج مستی کرنا, یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ کی عبادت آخری سانس تک, آخری دم تک کرتے رہنا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہر خطبہ جمعہ میں, عیدین کے خطبے میں, خطبۃ الحاجہ نکاح کے موقع پر ہم سنتے ہیں خطیب سے, قاضی سے. ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ نے کیا کہا؟ تم نہ مرو مگر حالت اسلام پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرو تو اس حال میں کہ تم حالت اسلام میں رہو, تمہاری موت آئے تو تم حالت اسلام اور ایمان میں رہو. اللہ رب العالمین کو یہ موت جو حالت اسلام اور حالت ایمان میں آئے پسند ہے. اللہ نے اس کا حکم بھی دیا, اور مومن کی اخروی جو نجات ہے اور جو جنت حاصل ہونے والی ہے وہ اسی حالت ایمان کی موت پر ملنے والی ہے. لہذا استقامت فی العبادہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. آئیے جو آیت کریمہ خطبہ مسعودہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی, سورہ فصلت آیت نمبر 30, 31, 32, ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت, اس کے ثمرات کو بیان کیا. کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جمے رہے, تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان پر نازل ہوتے.
فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تحزنوا، غمگین نہ کرو، ولا تخافوا، نہ ڈرو، یعنی تمہیں آئندہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے جو پچھلی دنیا کی زندگی چھوڑ آئے ہو اس کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور تم اس جنت سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تقویٰ پر، ایمان پر، عبادت پر جنت دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق تم کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، یہ استقامت کے ثمرات ہیں، یہ استقامت کی فضیلت ہے۔ فرشتوں کا نازل ہونا، امید دلانا، یقین دلانا، اور یہ کہنا کہ خوف نہ کرو، غمگین نہ کرو، بلکہ تم جنت سے راضی ہو جاؤ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ الغرض، استقامت ایک بہت اہم چیز ہے۔ جہاں تک استقامت فی عبادت کی بات کریں، عبادت پر جمے رہنے کی اسلاف کے نمونے ہمارے لیے کافی۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے؟ کوئی ایک نیکی کر لی، کوئی ایک عبادت کر لی تو مرتے تب تک اس پر استقامت سے رہتے تھے۔ آئیے ایک مثال میں آپ کو دوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 12 رکعت سنت نماز کی حفاظت کرے گا، پابندی کرے گا، کیا ہوگا مطلب انعام؟ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا، ایک گھر تعمیر کرے گا۔ 12 رکعت سنتوں کی پابندی کی یہ فضیلت رمضان میں ہو کہ غیر رمضان۔ ترمذی کی روایت کے مطابق 12 رکعت کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وہ 12 رکعت سنت کون سی ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ، سنن رواتب بھی جسے کہا جاتا ہے۔ ان 12 رکعت سنتوں کی جو کوئی پابندی کرے، عبادت کرے، اس کے بدلے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہوں نے زندگی میں کبھی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ ما ترکتہن منذ سمعتہن، فرماتی ہوں کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کو سنا، میں نے سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا، زندگی بھر پابندی کرتے رہی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس حدیث کو انبسا نے روایت کیا، اور انبسا کے تعلق سے آتا ہے زندگی بھر وہ 12 رکعت سنت کی پابندی کرتے رہے۔ انبسا سے ایک اور شاگرد نے روایت کیا، عمر بن عوف نے، انہوں نے اپنے استاد انبسا سے جب اس حدیث کو سنا تو زندگی بھر وہ 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتے رہے۔ عمر بن عوف سے نعمان بن سالم نے سنا، جب انہوں نے اپنے استاد سے اس حدیث کو سنا تو 12 رکعت سنت کی پابندی وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ یہ عمل، یہ نیکی اور 12 رکعت سنت کی پابندی ایسے 4 نسل تک اس کی پابندی ہوتی رہی۔ ام حبیبہ
امبسا، عمر بن عوف، نعمان بن سالم، چار نسل تک یہ ایک حدیث پر عمل کرتے رہے. یہ جو ہے نیکی پر ان کی پابندی ہوتی رہی. اللہ اکبر. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے سنت ہے، پڑھ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، فرض ادا کر لیا کافی ہے. ہم لوگ سنت کی اہمیت نہیں جانتے اور اس کی پابندی نہیں کرتے، جبکہ یہاں حال یہ ہے اسلاف کا چار نسل تک اس کی پابندی ہو رہی. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف کا ایک نمونہ کہ کیسے انہوں نے ایک ہی عمل کو زندگی بھر کرتے رہے. صرف رمضان کے حد تک وہ پابندی نہیں کرتے رہے، زندگی بھر پابندی کرتے تھے. ہم کیا ہے؟ صرف رمضان کے حد تک سنتوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، تلاوت کی پابندی. رمضان کے بعد چھٹی، رمضان کے بعد ہمارے لیے سارے اعمال سے چھٹی. سنت تو سنت، نفل تو نفل، فرض سے بھی چھٹی. بلجوتا نمازوں کی بھی پابندی ہمارے سے نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا حال ہے. آئیے اور ایک مثال استقامت فی العبادہ کی اسلاف نے کیسے دی. سعید بن المسیب، آپ نے نام سنا ہوگا، سعید التابعین کہا جاتا ہے، تابعین کے سردار سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 40 سال تک نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی. اللہ ذرا کرے 40 سال ہر نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ. تکبیر اولا جو امام کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے ساتھ ادا کی. اور اس 40 سال میں 20 سال انہوں نے کسی کی گردن دیکھی نہیں. گردن دیکھی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ صف اول میں دوسری صف میں کھڑے گے، پہلی صف والوں کی گردنیں نظر آئیں گی. پہلی صف میں کھڑے گے تو کس کی گردن نظر آئے گی؟ پہلی صف میں 40 سال تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت کی پابندی، اور اس میں 20 سال کسی کی گردن نہیں دیکھی، مطلب پہلی صف اول کی پابندی. اللہ کیسی تھی ان کی عبادت، زہد کیا شوق کیا جذبہ تھا. آج ہم سے 40 سال نہیں، 40 دن کی نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. ایسے تکبیر اولا کے ساتھ اور صف اول کے اندر 40 دن کی، اگر 40 سال نہیں، 40 سال نہیں، صرف 40 دن بھی اگر ہم تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لیں، 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لیں، کیا ملے گا انعام؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ترمذی کی روایت، اور یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. 2 بڑے انعام ملے، 2 بڑے انعام ملے. 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ اگر کوئی باجماعت نماز ادا کرے 2 بڑے فائدے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کتبت لہ براءۃ، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جائیں گی. اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جائے گی. براءۃ من النفاق، پہلی برات نفاق سے اسے بری کر دیا جائے گا. نفاق یعنی 40 دن باجماعت نماز ادا کرنے والا منافق نہیں ہوگا. ایک ہے اعتقادی منافق، دوسرا ہے عملی منافق. وہ بھی نہیں ہوگا، عملی منافق بھی نہیں ہوگا، چونکہ نفاق سے اسے بری کر دیا گیا ہے. وہ عملی منافق بھی نہیں بنے گا. یہ پہلی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے.
نفاق سے بری قرار دیا جا رہا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبراءۃ من النار، دوزخ سے بری کر دیا جائے، اس کو جہنم سے بری کر دیا جائے. اللہ اکبر. یہ دو چیزیں، دو انعام ہیں. صرف 40 دن باجماعت نماز ادا کرنے کے. یہ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ جنہوں نے 40 سال باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا. یہ اسلاف کے نمونے ہمارے لیے کافی. اور ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. رمضان گئے کچھ لمبا عرصہ نہیں گزرا، ابھی 1 ہفتہ ہوا، لیکن 1 ہفتے میں ہمارے اندر کیسی تبدیلی آئی. جو ایمان کا درجہ رمضان میں ہمارا تھا وہ اب نہیں رہا، اس میں گراوٹ آ گئی، کمی ہو گئی ہے. رمضان میں الحمدللہ ہم 6 نمازوں کی باجماعت پابندی کرنے والے. فرض 5، تراویح جو نفل ہے، 6 نمازوں کی پابندی کرنے والے. فرض تو فرض، تراویح باجماعت ادا کرنے والے. آج فرض نمازوں کی پابندی ان سے نہیں ہو رہی. قرآن کو ہم نے 1، 2، 3 دورے کیے، روزانہ 2، 3 پارے پڑھنے والے، کم از کم 1 پارہ پڑھنے والے. اب قرآن ہمارے ہاتھوں سے دور ہو گیا، الماری میں وہ سجا دیا گیا ہے، قرآن سے ہم دور ہو گئے. یہ کیا ہے؟ پوری طرح کیفیت بدل گئی. رمضان میں جو ہمارا ایمان تھا وہ عملی ہے، رمضان میں جو ہماری ایمانی کیفیت تھی وہ عملی رہی. رمضان میں جو پابندی تھی فرائض سنن نوافل کی وہ اب ہم سے بہت دور ہو گئی، مشکل ہو گئی. کیا یہی ایمان ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی ہمارا مقصد حیات ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے رمضان کے بعد استقامت کیسے، جو میرا موضوع ہے. ہم چاہتے ہیں کہ رمضان جیسی عبادتیں رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زندگی میں کریں، استقامت فی العبادہ ہو. تو کیسے؟ آئیے اس تعلق سے چند ایک نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کو اپنا کر میں اور آپ رمضان کے بعد بھی ہم عبادت میں استقامت حاصل کر سکتے ہیں. عبادت میں استقامت اختیار کرنے کے یہ کچھ تدابیر ہیں. سب سے پہلی چیز نیتوں کو خالص درست کریں. نیت جس پر اعمال کا دار مدار ہے. بخاری کی روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. نیت کو خالص کرے، نیت کو درست کرے، کیونکہ جب نیت خالص ہوگی، درست ہوگی، بندہ ڈگمگائے گا نہیں، بندہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. نیت کی درستگی عمل کی درستگی ہے، اور عمل کی درستگی عمل کی قبولیت ہے. لہذا انسان اپنے دل میں خالص نیت پیدا کرے. ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. ماہ رمضان میں کتنی سچی اخلاص تمہاری نیت کے ساتھ ہر عمل، ہر نیکی ہم انجام دیتے تھے، وہی نیتوں کو اب اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے پہلا طریقہ ہے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں تاکہ ہمیں عبادت میں استقامت حاصل رہے. دوسرا طریقہ، دوسرا کام، نمازوں کی پابندی کریں. کیوں؟ نمازوں کی پابندی یہ انسان کو صحیح اور درست راستے پر لے جاتی ہے. اللہ کا فرمان ہے سورۃ
عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ نمازی کو نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے۔ ہم لوگ رمضان میں 6 نمازوں کی پابندی کی ہے، تو وہ نمازوں کی پابندی اب بھی ہونی چاہیے، مرتے دم تک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے حد تک ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازی کہنا ہے، اور غیر رمضان نماز کی چھٹی نہیں۔ حج زندگی میں ایک بار فرض، زکات سال میں ایک بار فرض، روزہ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں فرض، نماز یہ تو زندگی پر فرض، زندگی پر فرض، ہر دن 5 وقت کی نماز کی پابند۔ اور اگر کوئی ایک نماز کی ترک کرتا، ایک نماز، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، مثلا نماز عصر کو لے، آپ نے کیا کہا؟ من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عمله، جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ رمضان میں ہم نے کتنی طاقت دی، کتنے اعمال کو انجام دیا، ڈھیر ساری نیکیاں جمائی، اکٹھا کی، وہ سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں محض نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ نماز عصر، تمام نمازوں میں نماز عصر، نماز فجر کی اتنی بڑی فضیلت صرف نماز عصر کے بارے میں آپ نے کہا، جس نے نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اس کا عمل برباد ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے، نماز عصر کو چھوڑنا عمدن قصدن گویا اپنے نیکیوں کو برباد کرنا ہے۔ جب ایک نماز چھوڑنے سے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، یہاں تو 75 نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، تو اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا۔ بلکہ اسحاق بن راہویہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے یہاں تک کہا ایک نماز میں ایک سجدہ چھوڑنے پر بھی، ایک سجدہ چھوڑنے پر بھی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ابلیس کو کیا حکم تھا؟ آدم کو سجدہ کرو، ایک سجدہ تھا، صرف ایک سجدہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، مقرر بن گئے۔ ابلیس کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرنے کا، ابلیس نے انکار کر دیا، انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو ایک سجدہ نہ کرنے کا نتیجہ ابلیس مقام عزت سے نکال دیا گیا، اللہ کے دربار سے دھنکار دیا گیا، ہر کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے، یہ ایک سجدہ نہ کرنے کا۔ اب یہاں کتنے سجدے ہم سے مس ہو رہے ہیں؟ فرض نمازیں 5 وقت کی، 5 وقت نمازوں کی جو رکعتیں ہیں 17 رکعتیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے۔ اندازہ لگائیے یہ سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں ابلیس کا کیا انجام ہوا، اور ہمارے اتنے سجدے ہم سے مس ہو رہے ہیں تو ہمارا انجام کیا؟ لہذا نمازوں کی پابندی یہ استقامت فی العبادات کا ایک بہت ہی بڑا مددگار نقطہ ہے۔ تیسرا طریقہ، قرآن سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ہاں، ہمارا رشتہ قرآن سے رمضان میں مضبوط ہوتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 5، کوئی اس سے مثال توڑے کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم پوری طرح قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن الماریوں میں سجا ہوا نظر آتا ہے۔ نہیں، رمضان میں جو ہماری تلاوت ہوتی تھی، رمضان میں ہمارا جو تعلق تھا قرآن سے، غیر رمضان میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا یہ بھی استقامت کی عبادت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو ہم روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں،
اور اس سے بڑھ کر اگر ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو رمضان کے بعد تو مکاتب شروع ہو جاتے ہیں، مدارس شروع ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کی تعلیم کا شعبہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے اپنے اساتذہ کے پاس، علماء کے پاس، ائمہ کے پاس بیٹھ کر ٹیوشن کے طور پر، مدرسے اور مکتب کے طور پر بیٹھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ترجمہ اگر پڑھنا آتا ہے تو ہر زبان میں آج الحمدللہ قرآن کا ترجمہ موجود ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، گھروں کے اندر تلاوت کریں، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو قرآن پڑھنے کا جو ہے عادی بنائیں اور ان کو قرآن سیکھنے والا بنائیں، خود بھی قرآن سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ بخاری کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو لہذا ہمارے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک وقت بنائیں اور یہ فکر پیدا کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے۔ اگر آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ منتظمین آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، انتظام کریں گے، لیکن انتظام کیا جاتا ہے چند دن تک ہمارا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد ہم صدر پڑ جاتے ہیں، تعلیم بھی بند، کلاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ غیر رمضان میں بھی ویسے ہی مضبوط ہو جیسا کہ رمضان میں تھا۔ ایک چوتھا نقطہ یہ ہے ہم دعا کریں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں استقامت کی۔ بہترین دعائیں قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے، اس میں سے یہ مومنین کی دعا بلکہ الراسخون فی العلم کی دعا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دعا یاد کر لیں، پڑھتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہدایت دینے کے بعد تو نے جب ہم کو ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ آیت استقامت فی الدین، استقامت فی العبادہ کی سب سے بہترین اور جامع دعا ہے جو الراسخون فی العلم کی دعا کہلاتی ہے۔ لہذا اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ دعا ہم کثرت سے پڑھیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ یہ دعا کو کثرت پڑھا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ ان قلوب بنی آدم کلھا فی اصبعین من اصابع الرحمن، کہ تمام بنو انسان کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، دو انگلیوں کے بیچ میں، کا قلب واحد، یہ ایک دل کی مانند ہے، کیف یصرف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو بھیج دیتا ہے۔ یعنی ہمارے دل اللہ کی رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ایک دل کی مانند ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسلام کی طرف، جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف، جس کو چاہتا ہے ہدایت کی طرف، جس کو چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ 5 کام تھے، دلوں کو درست کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، دعا کرنا اور اچھی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا، یہ بھی بہت بڑی جو استقامت فی عبادات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ 5 ایسے نکات ہیں، ان نکات کی اگر ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ استقامت کی عبادت ہوگی۔ آخر میں ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، یہ کہ رمضان کی جو عبادتیں ہوئی ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں
کہ ہم نے تو عبادتیں کر لی ہیں، بلکہ اب ان کی قبولیت کی فکر کریں، اسی لیے دعا کرتے رہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سورہ بقرہ کی یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی تھی۔ دو نبی باپ بیٹے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور فکر اتنی کہ اللہ کے دربار میں اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے اور آپ کو رمضان بھر کی عبادتیں قبول کروانے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنے، ہم رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنے۔ جب اللہ نے نبی کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر آیت نمبر 99، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک آپ کو موت نہ آئے۔ یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے موت آنے تک آپ عبادت کریں۔ ہم کیا صرف رمضان تک عبادت کریں گے اس کے بعد نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم رمضانی نہ بنے، ربانی بنے۔ رمضانی مسلمان وہ ہیں جو رمضان کے حد تک عبادت کرتے ہیں اور پھر وہ دین اسلام کے پابندیوں اور شرائط اسلام کی تعلیمات سے آزاد ہو جاتے ہیں، یہ رمضانی کہلاتے ہیں۔ ربانی مسلمان وہ ہے جو زندگی بھر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زندگی بھر شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں رمضانی نہیں ربانی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے ہوئے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور استقامت فی العبادہ کو حاصل کرنے کے لیے جو 5 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو اختیار کریں تاکہ ہم استقامت فی العبادہ میں جو ہے عبادت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کی ماہ رمضان کی جانے والی جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں عبادت میں جمع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔